خیبر پختونخوا کے ایک صوبائی وزیر کو مبینہ طور پر تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ملنے والے بھتے کے خط کے بارے میں خبروں کے بعد صوبے میں عسکریت پسندی خاص طور پر کالعدم تنظیم کے دوبارہ سر اٹھانے کے بارے میں خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں سوات میں عوام نے ایک سکول وین پر عسکریت پسندوں کے حملے کے خلاف زبردست مظاہرے کیے تھے۔ مقامی لوگ بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں چارباغ میں حملے کے ذمہ داروں کی گرفتاری، علاقے میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آئی جی کے پی کے کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سوات وین کا جو واقعہ تھا وہ ایک ذاتی دشمنی کا واقعہ تھا۔ سوات میں کئی ہفتوں سے جاری احتجاج پر پاکستان کی پارلیمان کی کیا رائے ہے اور ان کے خیال میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی اراکین پارلیمنٹ سے بات ہوئی۔ خیبر پختونخوا اور بالخصوص سوات میں طالبان کی واپسی اور امن و امان کی صورتحال پر جہاں ان علاقوں کے عوام احتجاج کر رہے ہیں، وہیں ارکان پارلیمان بھی شدید تشویش کا شکار ہیں۔ ارکان پارلیمان کا کہنا ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریٹ چیلنج کس نے کی اور یہ کیا ایک دن میں ہوا ہے؟ یہ کیا ایک مہینے میں ہوا ہے؟ یہ کیا 6 مہینے میں ہوا ہے؟ یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے اور گزشتہ 2 ادوار سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ تو دس از اٹرلی پیورلی نیگلیجنس آف دا کے پی کے گورنمنٹ کہ اس نوبت تک وہاں پہ سچویشن کو لے آئے ہیں کہ اب ان کے اپنے منسٹروں کو جو ہے بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں۔ نان کارپوریشن صوبے کا وفاق کے ساتھ ڈائریکٹلی وفاق کا تو اس میں ہے، لیکن وفاق یہ کر سکتی ہے کہ اپنے اون پہ تو وہاں پہ ایکشن نہیں کر سکتی جب تک صوبہ اس کو کہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاق تو ان کو انفارم کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کا جو رول ہے وہ پلے ہوگا، لیکن ود ان دا لمیٹیشن انٹیریئر کی ذمہ داری پروونشل اٹانومی کے بعد یہ صوبے کی حکومت اور وہاں کے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ان کی ذمہ داری ہے۔ لوگ لائے گئے تھے تو ان کو اس طرح طریقے سے لانا، یہ میرے خیال میں ملک کے ساتھ غداری کے اس میں زمرے میں آتے ہیں، اور اس یہاں سوات کے خصوصی سوات کے عوام کے لیے یہ بہت اچھا پیغام نہیں تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف سوات ہی نہیں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں ایسے واقعات میں سال 2019 کے بعد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حکومت اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات کے کوئی مثبت نتائج اب تک سامنے نہیں آئے۔ ٹی ٹی پی نے 1 ستمبر سے پھر مڑ کے اٹیک شروع کر دیے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یہ سپٹمبر جو ہے وہ اس سال کا ہمارے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ ملیٹنٹ اٹیکس اگر کسی مہینے میں ہوئے ہیں تو وہ سپٹمبر میں ہوئے ہیں۔ تو وہ تو مذاکرات تو کسی سرے ہی نہیں لگے ہیں، اور وہ جنگ بندی جو ہے نا پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہے۔ طالبان ٹی ٹی پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دفاع میں حملے کر رہے ہیں، لیکن دفاع میں حملے کرتے کرتے پورے سال کے سب سے یعنی موسٹ وائلنٹ منتھ بنا کے رکھ دیا انہوں نے، جو پچھلا مہینہ تھا، اور اس مہینے بھی بہت ساری ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو وہ مذاکرات تو کسی سرے ہی نہیں لگے۔ بیشتر حکومتی ارکان پارلیمان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ دہشت گردی اور بھتہ خوری کے واقعات پر وفاق سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ سوات میں ہونے والے زیادہ تر واقعات دہشت گردی کے نہیں بلکہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہیں۔ کیمرامین سلمان ادریس قاضی کے ساتھ عاصم علی رانا، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور اراکین پارلیمنٹ میں آج جو ہم نے ابھی اوپینین لی، اس میں زیادہ تر اوپینین ہمیں اس لیے اپوزیشن کی یا کرنٹ گورنمنٹ کی نظر آتی ہے اگر ہم کے پی گورنمنٹ کی اپوزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اراکین اس اسمبلی میں اس وقت نہیں ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے بھی شدت پسندی کے واقعات کے حوالے سے ان پر جو تنقید ہو رہی ہے، اس کے جواب میں پریس کانفرنس ہوئی آج صوبے کے وزیر اعلیٰ کے مشیر بیرسٹر سیف کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ سوات میں امن کے لیے صوبائی حکومت سب سے آگے ہوگی۔ آگے آنے والے پروگرامز میں ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں سے بھی اس حوالے سے بات کریں اور صوبائی نمائندوں سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لے سکیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے مشیر بیرسٹر سیف نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہونے کی بات کی۔ کامران بخاری سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے خیبر پختونخوا میں حالیہ شدت پسندی اور صوبائی وزیر عاطف خان کو مبینہ بھتے کی ڈیمانڈ پر بات کرتے ہیں۔ کامران، پہلے تو عوام احتجاج کر رہے تھے کہ صوبے میں اب تو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف صوبائی وزیر کو بھی دھمکی موصول ہوئی ہے، کیا صورتحال حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے صوبائی یا وفاقی دونوں کے کیس میں، یا کوئی مصلحت آڑے آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیں اسد، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی انتشار ہے
وفاق میں جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور صوبے کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ان کا آپس میں جو جھگڑا ہے اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ یہ ملیٹنٹس اٹھا رہے ہیں، ٹی ٹی پی اور دیگر اور جو فیکشنز ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی عمل ہے کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے کوئی اچانک یہ ٹیپ نہیں آن ہو جاتا ملیٹنسی کا، کہ یہ وقت لگتا ہے، اور شاید جو ہے آپ کے رپورٹ کے اندر ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے یہ بات کہہ رہی تھی، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیز بڑے عرصے سے پنپ رہی تھی، اور سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ ابھی اپریل میں حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور جو ہے صوبے کے اندر بھی تھی، تو اس وقت صوبہ جو ہے وفاق کے ساتھ مل کر تو کوئی جو ہے پریمپٹیو کارروائی کر سکتا تھا، اگر صوبے کے اختیار میں نہیں تھا، ان کی کیپبلٹی نہیں تھی تو وہ وفاق سے مدد لے سکتے تھے، لیکن نہیں کی۔ دیکھیں دو طریقہ کار سے جو ہے یہ ملیٹنسی ابھرتی ہے، ایک تو معاشرتی طور پہ ان کے پاس کچھ لیول آف سپورٹ ہوتی ہے، پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی انتظامیہ نااہل ہے اور آپ کے جو آرمر ہے اس کے اندر چنکس ہوں، تو پھر ظاہر ہے ملیٹنٹس جو ہے وہ ان چور راستوں سے جو ہے آ کر تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، ایک مشین تیار کر لیتے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً جو ہے پھر جب ان کو فیصلہ لیں کہ ہاں بھائی کہاں حملہ کرنا ہے، پھر وہ وہاں حملہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سلیپنگ سیلز کو بھی ریفر کر رہے ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ ایک چیز کامران آج جو بیسیکلی کہی گئی، ابھی میرے پاس جو آئی ڈیٹیل، اس میں کہا گیا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جو آج ہم نے بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس دیکھی اس کے جواب میں، اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے مجاہدین افغانستان کی سرزمین پر نہیں بلکہ شروع ہی سے پاکستانی سرزمین پر موجود تھے۔ اس پہ آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سالوں اور جو ہے نا دہائیوں کے اندر یہ جو ہے بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی، امریکہ کہتا تھا کہ جی افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر ہیں، اور پاکستان کہتا تھا نہیں یہ تو جو ہے آپ کی جانب ہیں، تو آپ جو ہے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، تو یہ بیک اینڈ فورتھ ایک جو ہے ڈائیٹرائب چل رہا تھا، یہ وہی ہے۔ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی کون کہاں پر ہے، سوال یہ ہے کہ یہ اس کی میکینکس کیا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اسٹریٹیجک ڈیپتھ ہے افغانستان کے اندر، جیسے طالبان کے پاس اسٹریٹیجک ڈیپتھ تھی امریکہ کی جو ہے نا وہ آکوپیشن کے زمانے میں پاکستان کے اندر، لیکن وہاں سے آ کے بھاگ کے تو کوئی نہیں آتا نا، گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے بم لے کے تو آ کے مار کے بھاگ کے تو نہیں جاتا نا، دیٹس لوڈیکرس۔ آپ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کے پی کے اندر موجود ہیں۔ تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے مشیر نے جو کل بھی پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے طالبان سے سوات چھوڑنے کی اور افغانستان واپس جانے کی اپیل کی تھی۔ آج ان کی ٹون کچھ ڈیفرنٹ تھی، لیکن کیا یہ مسئلہ اپیل سے حل ہونے والا ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے یا اس کا وقت نہیں ہے؟ معافی چاہوں گا جو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ احمقانہ قسم کی پالیسی ہے اور اس قسم کے بیانات غیر ذمہ دار ہیں۔ یہ جو ہے اگر کوئی عام آدمی کہہ رہا ہو تو بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آفیشل یہ کہہ رہا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ بھائی وہ مطلب کیا کر رہے ہیں۔ کامران ایک رائے یہ بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہے، تو حکومت کے پاس آپشنز بچتی کیا ہیں پھر؟ دیکھیں حکومت کے پاس بہت کچھ کر سکتی ہے۔ حکومت جو ہے ظاہر ہے لانگ ٹرم کے لیے جو ہے آپ کو جنگ کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شارٹ ٹرم کے اندر آپ اس کا تدارک نہیں کر پا رہے، لیکن شارٹ ٹرم کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی انٹیلیجنس کو بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے مطلب وفاقی جو ادارے ہیں آئی ایس آئی ہو گیا، اور اگر جو ہے آپ کی جو صوبائی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فعال کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے شارٹ ٹرم کے اندر۔ یو پلان فار وار ان دا لانگ ٹرم، انشاءاللہ وار نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر وقت ضرورت پڑ جائے تو آپ تیار ہیں۔ مین ٹائم آپ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کریں، اور جو ہے تاکہ کاؤنٹر انسرجنسی کی جو بھاری ہیوی لفٹنگ ہے وہ آپ کو نہ کرنی پڑے۔ کرنے کو بہت کچھ ہے اگر کرنا چاہیں تو یہ وفاق اور صوبائی حکومت کے تعاون سے ہوگا، صوبائی حکومت کرے گی یا کوئی اور اس کا فیصلہ کرے گا؟ ظاہر ہے صوبائی حکومت جو ہے اگر چاہتی ہے کہ بھائی، کیونکہ دیکھیں نا یہ تو اب سیاسی بھی ایک سینسٹیو معاملہ ہے نا، پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے کہ وفاق ہمارے صوبے کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے، اور وہ جو ہے پھر ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر آپ کیجئے، ٹھیک ہے، آپ اپنی سیاسی لڑائی کو، سیاسی جو آپ کی کمپٹیشن چل رہی ہے وہ چلنے دیں، لیکن صوبے کے اندر جو ہے جو ماحول چل رہا ہے اس کے لیے تو کچھ کریں۔ آپ کی سیاست چلتی رہے گی لیکن ملک کا نقصان تو نہ کریں نا، لوگوں کو تکلیف تو نہ دیں۔ اب دیکھیں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس عوامی سطح پہ بھی سپورٹ ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے
اپنا پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی جو ہے نا بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے. بہت سارے آپ کے پاس ٹولز ہیں جو آپ بروئے کار لا کے تو اس چیز کو رول بیک کر سکتے ہیں یا کم از کم ایک ریزسٹنس پیدا کر سکتے ہیں. ریزسٹنس ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس کے لیے بہت شکریہ کامران بخاری، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے اس وقت حالات ہیں.